عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو کریں گے، آپ کے روحانی علاج بیان کیے جائیں گے اور استخارے بھی کر دیے جائیں گے۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ الکریم آپ کی قولز کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، آپ کے مسائل سننے کا، روحانی علاج بیان کرنے کا۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کال چلائیے۔ سعید نام ہے، والدہ کا نام نسیم اختر ہے، تو انجینئر ہے، اچھا بھلا پڑھا لکھا ہے، تقریباً کوئی 2 سال سے کوئی کام پہ دل نہیں لگ رہا ہے، استخارہ کر دے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ صحیح ہے، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام عبدالسار ہے جی، میری والدہ کا نام تاج بی بی ہے، میں بہت مقروض ہو گیا جی، اس کے لیے تو بتائیں۔ صحیح، ابھی وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام عمر حیات ہے، میری والدہ کا نام برکت بی بی ہے۔ میں اپنے کاروبار کے بارے میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا کاروبار بالکل زیرو ہے، بہت پریشانی ہے، پلیز استخارہ کر کے ہمیں اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح، نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے، اور کبھی کوئی بیمار تو کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے، اور گھر کے حالات بھی کافی خراب چل رہے ہیں۔ جب دیکھو کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے، مہنگائی بھی آپ کے سامنے ہے، آمدنی اتنی ہے نہیں اور اخراجات بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ کیا کروں میں؟ میرے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ جی بالکل، انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے، اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے جملہ مسائل حل فرمائے۔ یہ یوں سمجھیے کہ کئی ناظرین کی ہمارے ان اسلامی بھائی نے نمائندگی کی، حالات بڑے نازک چل رہے ہیں، آمدنی اتنی ہے نہیں، اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مہنگائی بھی ایک طرف اپنے عروج پر ہے، تو گزارا کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ ایسے میں کیسے اپنے آپ کو ڈھارس دیں، کیسے تسلی دیں، اور اس کا حل کیا کہ یہ مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہا جائے، صبر بھی کیا جائے، اور مشکلات کے حل کے لیے، پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کا سلسلہ بھی جاری رکھا جائے۔ اس کے لیے ایک روحانی علاج بھی آپ کو عرض کرتے ہیں، یہ بھی آپ کریں۔ روزانہ ہر نماز کے بعد یہ 4 اللہ پاک کے صفاتی نام آپ نے یہ 112 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام۔ یہ آپ نے چاروں صفاتی نام 112 مرتبہ روزانہ پڑھا کریں۔ انشاءاللہ الکریم آپ کی مشکلات بھی دور ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، گھر میں، کاروبار میں، رزق میں انشاءاللہ الکریم اس کی برکت بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ پاک آپ کی اور جتنے ہمارے ناظرین اس طرح کے پریشانیوں میں ہیں، اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ اس وظیفے کی برکت سے گھر کے حالات بدل جائیں گے، انشاءاللہ۔ گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ جی، تو ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، ہمارے گھر میں ایک رونق آ جائے، ہمارے گھر میں خوشحالی آ جائے، تو آپ یہ وظیفہ کیجئے۔ الحمدللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے گھر میں خوشحالی آ جائے گی۔ اور یہ ماشاءاللہ جو آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا نا، اس وظیفے کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو یہ وظیفہ پڑھے نا، گھر سے بیماریاں بھی دور، غربت بھی دور، ناداری بھی دور ہوتی چلی جائے گی ماشاءاللہ۔ آپ یہ پڑھنا شروع کریں، الحمدللہ عز و جل آپ کے چہرے پہ ایک چمک، ایک شادمانی الحمدللہ عز و جل آپ کو محسوس ہوگی، اور خوشحالی ہی جو ہے خوشحالی۔ ناظرین کو یہ بھی مشورہ عرض کر دیتا ہوں، الحمدللہ ملک اور بیرون ملک روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، جن پر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ تعویذات یہ فی سبیل اللہ پیش کیے جاتے ہیں، اس پہ کوئی پیسے رقم وغیرہ نہیں لی جاتی۔
تو آپ اپنے جملہ مسائل پریشانیوں کے حل کے لیے، گھر میں برکت کے لیے آپ روحانی علاج کے بستے پر رابطہ کریں، وہاں سے تعویذات بھی حاصل کریں، جو پڑھنے کے لیے آپ کو وظیفہ عرض کیا یہ بھی آپ کریں۔ اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ یہ تعویذات کی برکت سے بھی آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں گے۔ صحیح انشاءاللہ الکریم، یہ پڑھیں، الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے بھی مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے، ایسا کوئی عمل ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے بھاگ جائے تو اس کو واپس بلا لیا جائے؟ اس کے لیے ایک وظیفہ ہے پڑھنے کے لیے کہ کوئی بھی شخص گھر سے بھاگ جائے یا گم ہو جائے، مل نہیں رہا، تو اس کے لیے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر ایک بار آپ درود پاک پڑھیں اور اس وظیفے کی آپ کثرت کریں۔ انشاءاللہ الکریم گما ہوا شخص یا گھر سے بھاگا ہوا شخص جو ہے یہ واپس آ جائے گا۔ اور سورہ والضحیٰ، یہ 30ویں پارے کے اندر ایک سورت ہے، یہ 40 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں، پڑھ کے آپ دعا کریں، انشاءاللہ الکریم وہ جلد آپ سے مل جائیں گے جو آپ سے جدا ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک خیر کے ساتھ، عافیت اور سلامتی کے ساتھ گمشدہ شخص واپس مل جائیں، اور خیر کی اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ میں دعا بھی یہ کرنا چاہیے۔ دعا کی بات چلی تو الحمدللہ عز و جل ناظرین ہمارے ساتھ اس سلسلے میں، اس پروگرام میں رکن شورا قبلہ سید ابراہیم شاہ صاحب بھی کرم فرما ہوتے ہیں، ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل دعا بھی فرماتے ہیں۔ تو یہ بھاگے ہوئے شخص کا وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی ہوتا ہے نا، تو آپ وہ روحانی علاج کے بستے سے حاصل کریں۔ اس کی الحمدللہ عز و جل ہم نے خود برکتیں دیکھی، یہاں تعویذ دبایا یا بھاگے ہوئے شخص کی، گمشدہ شخص کی یا تو اطلاع مل جاتی ہے کہ بھئی کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، کہاں پر ہے، اور یا پھر وہ واپس آ جاتا ہے۔ تو یہ ضرور حاصل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین مزید شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی میں حیدرآباد سے دانش بات کر رہا ہوں۔ سائیں عرض یہ ہے کہ دکان نئی میں نے کھولی ہے، تو اس میں کاؤنٹر وغیرہ کے سلسلے میں کہ کاؤنٹر جو ہے بہتر رہے اور کوئی جو ہے نظر بد وغیرہ نہ ہو، اور اس خیر و برکت کے لیے دعا کی بھی گزارش ہے۔ اور عرض یہ ہے کہ ایسا ہی اللہ پاک جو ہے خیر کرے، نئی دکان کھول رہا ہوں، اس میں کاؤنٹر اور بد نظری کے لیے خاص طور سے جو ہے اس کا سلسلہ نہ ہو۔ صحیح ہے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ نعمت اللہ قادری بوری شہر سے عرض کر رہا ہوں، میں نے استخارہ کروانا ہے کہ ہمارے گھر میں ہر وقت جو ہے تقریباً جو ہے لڑائی رہتی ہے۔ صحیح ہے جی، اگلی کال دیجیے گا۔ میری نانی کا نام ہے شمشاد بیگم، ان کی والدہ کا نام ہے صدیقن بی بی۔ میری نانی کو اکثر بیماری رہتی ہے، کبھی کوئی مسائل میں دو چار، کبھی کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے ہیں، رپورٹیں آئی ہیں، دوائی لے رہی ہیں، لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، دن بدن ان کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ان کا استخارہ کیجیے اور برائے مہربانی کوئی علاج بتائیے۔ صحیح جی، نیکسٹ کال۔ میں جنید لاہور سے۔ سر 2 سال سے بڑی طبیعت خراب ہے، استخارہ کروانا چاہتا ہوں میں۔ طبیعت خراب ہے، آپریشن وغیرہ بھی کروائے ہیں لیکن وہ کوئی افاقہ نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پیسے بھی ہیں اور کاروبار بھی کوئی نہیں، سمجھ نہیں آتی، دماغ نہیں چلتا کیا کریں، اور جو کام بھی کرتے ہیں ہمیشہ لیٹ ہو جاتا ہے، ٹائم ہونے کے بعد بھی سارے کام لیٹ ہو جاتے ہیں، کسی سے پیسے لینے ہیں تو نہیں مل رہے، ایسے ہی چل رہا ہے۔ استخارہ کروانا چاہتے ہیں۔ صحیح ہے، جملہ مسائل کا انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کروائیں گے اور اس کا حل بھی ابھی آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ ابراہیم شاہ صاحب سے عرض ہے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں کہ شادی کے بعد زندگی اچھی سی گزرے، اور پڑھنے کے لیے بھی کچھ ارشاد فرما دیجئے گا، گھر کا ماحول بھی اچھا رہے اور گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں۔ آپ کی دعاؤں کی برکت سے میں نے گھر بھی لے لیا ہے اور ماشاءاللہ عز و جل میں نے نئی دکان بھی لی ہے، اور اس میں تعویذات عطاریہ بھی لگائے ہیں، دکان میں بھی برکت ہو، اس کے لیے دعا بھی فرمائیے گا۔ پہلے بھی پروگرام نے آپ نے میرے لیے دعا فرمائی تھی، اس بار بھی دعا کر دیجئے گا، نوازش ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، حضرت دعاؤں کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے، دکان بھی انہوں نے لے لی ہے، آپ نے پہلے بھی پروگرام میں ان کے لیے دعا فرمائی ہے، الحمدللہ یہ گھر بھی لے چکے ہیں اللہ کی رحمت سے۔ اب یہ کچھ دکان کے حوالے سے معلوم کر رہے ہیں کہ دکان کی بھی، اور دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ شادی کے بعد لائف اچھی ہو جائے، تو اب یہ ہوتی ہے تقریباً خواہش کہ ہمارا گھر اچھا رہے، خوشیاں رہیں، آباد رہیں، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ان کے لیے دعا گو ہوں، ماشاءاللہ، اور مدنی چینل کے ناظرین جتنے ہمارے ساتھ ہیں، اللہ سارے مسلمانوں کی خیر فرمائے، آمین، آمین۔ سب کو اپنے گھر میں شاد و آباد رکھے۔ واقعی گھر میں خوشی ہے تو انسان بھی خوش ہے، صحیح، گھر میں ٹینشن ہے تو پھر وہ دوسرے کام کاج جو ہے اس کے متاثر ہوتے ہیں، تو بے سکونی گھر کے اندر، لڑائی جھگڑے، یہ سب بے برکتی بھی لے کر آتی ہے۔ تو گھر کے اندر ماحول پرسکون رہے اور
جو ہے وہ اطمینان رہے، بے چینی نہ ہو، گھٹن محسوس نہ ہو. ایک تو گھٹن ہوتی ہے نا کہ بھائی ہوا کا عمل دخل کم ہے یا کچھ ایسی بیماری ہو گئی کہ جس سے گھٹن ہو رہی ہے. یہ مراد نہیں ہے. گھٹن یہ ہے کہ ماحول ایسا کریٹ ہو گیا گھر کے اندر، اور اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپس میں باہمی اتفاق نہیں ہوتا، صحیح، اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اچھا، اور شروع کے اندر یعنی شادی کے فوراً بعد اب یہ معاملہ ہو تو دونوں فریقین کو، یعنی کہ دولہا کو بھی اور دلہن کو بھی، مرد کو بھی اور عورت کو بھی کچھ ٹائم لینا چاہیے. دیکھیں وہ اپنا گھر چھوڑ کر ایک انجانے گھر میں آئی ہے، صحیح، تو اس کو اپنا گھر بھی یاد آئے گا، اور وہاں کھانے پکانے اور باورچی خانے، دیگر کام کاج کے، سونے جاگنے کے اس کے اوقات اپنے گھر کے تھے. جی، تو یہاں تھوڑا ٹائم لگے گا. تو شوہر کو چاہیے کچھ ٹائم دے اس کو سیٹ ہونے کے لیے، کہ اپنے اس گھر کے ماحول میں جب وہ آ کر سیٹ ہوگی، ایسا نہ ہو کہ وہ چاہے کہ بس تیسرے دن کے اندر جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہو. اب یہ جیسا چاہنے پر نہ پھر تکرار شروع ہو جاتی ہے، شادی کے چند دن بعد ہی نا اتفاقیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایسے ہی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ شوہر کی ان باتوں پر کہ جو ہے جو اس کی عادات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ٹائم ذرا گزاریں، وقت گزاریں. جب آپ نئی دکان کھولتے ہیں، جیسے آپ نے کہا بھی، تو نئی دکان میں پہلے کہا جاتا ہے بھائی پہلے 6 مہینے کھچڑی کھانی ہے اپنی، یعنی اپنے ہی پیسے اس میں سے آپ نے لگانے ہیں، نکالنا کچھ نہیں ہے. تو دکان بھی ٹائم لیتی ہے، جاب بھی ٹائم لیتی ہے. تو ایک جو اپنے گھر کو چھوڑ کر آئی ہے، 20 سال اپنے گھر گزارے ہیں، اس نے اب جب وہ ایک نئے گھر میں داخل ہوئی ہے تو اس کو ٹائم لگے گا. شوہر تو جاب پہ چلے گئے نا، تو اب جو ساس صاحبہ ہے نا، ان کے لیے بھی یہی بات ہے کہ اب جس طرح وہ کھانا پکا رہی تھی، وہ چاہتی ہے فوراً سے یہ بھی شروع ہو جائیں. جو کام میں کر رہی ہوں میری انداز پر جو ہے وہ دلہن بھی کام کرے. تو نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تھوڑا ٹائم لینا ہوگا. یقین جانیں اگر تھوڑا سا وقت آپ گزار لیں گی یا گزار لیں گے آپ، تو شوہر صاحب یا ساس صاحبہ، تو گھر کا ماحول بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. فوراً سے ہی آپ نے تربیت کرنا شروع کر دی نا، پھر تھوڑا سا مشکل ہوگا. آپ یقین جانیں وقت گزار لیں گے، کمپرومائز کریں گے، اور تو انشاءاللہ آگے وقت جو ہے آپ کا بہتر گزرے گا. کیونکہ گھر کی جو خوبصورتی تو در و دیوار سے ہے، اور دوسرا باہمی ربط اور خوشگوار ماحول سے سی خوبصورتی ہے. صحیح، در و دیوار بہت اچھے ہوں، اچھے فانوس لگے ہوئے ہیں، اچھی لائٹیں لگی ہوئی ہیں، مگر گھر میں سکون ہی نہیں ہے. اب بے سکونی ہے تو ایسا گھر، اچھی دیوار، اچھا پینٹ آپ کو کوئی کام کا نہیں ہے. صحیح. اس کے لیے چند باتیں عرض کرتا ہوں. گھر میں خوش رہنے کے تعلق سے ایک دوسرے کا احساس کرنا. اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ آپ نماز کی پابندی کریں، سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہے اس میں؟ بیوی کے لیے. بالکل بالکل، بے شک. کہ یار وہ مجھے نماز کا کہہ رہے ہیں، بہت اچھی بات کہہ رہے ہیں. اچھا اس نے تکرار بھی کر لی، 2-3 دفعہ کہہ دیا، پھر یہ غور کریں کہ آپ نے بہت زیادہ ڈانٹ دیا. اس نے کہا تو ڈانٹ تک کب ہے؟ وہ بہت زیادہ بات کب کی؟ کہ جب 1 دفعہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پیار محبت سے کہا. اب جب اس نے اس بات کو اگنور کیا، وقت پر نماز نہیں پڑھی یا وقت پر وہ کام نہیں کیا، تو پھر ظاہر ہے کہ تھوڑا سا اس کی آواز بلند ہو گئی. صحیح. تو جو ہے وہ ایک دوسرے کا احساس. اچھا پھر گھر والے سب جو ہیں وہ ایک کچھ باتوں پر اتفاق کر لیں کہ چابی کا لٹکانی ہے جناب، گھر سے آنے کے بعد تو یہاں لٹکانی ہے. اس سے آپ کے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شوہر صاحب نے چابی پھینک دی، اب جب جانا ہے نا تو وہ شور کر رہے ہیں. اب خود ہی چابی، سب لوگ اس کی پابندی کریں گے، دروازے کو بند کرنا. بعض اوقات بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے گھر والا بہت تیزی سے بند کرتے ہیں، جس سے لاک بھی خراب ہو جاتے ہیں، دروازے کے اندر بھی اس کے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، بند ہونے میں وہ پرابلم کرتا ہے. صحیح. تو کچھ چیزیں اتفاق سے آپ سب اس کی پاسداری کریں گے، انشاءاللہ گھر کا ماحول اچھا ہوگا. اصلاح کی کوشش کریں. صحیح. ٹھیک ہے. شوہر اگر جو ہے دیکھتا ہے اپنی اہلیہ کو کہ وہ نماز نہیں پڑھتی تو اس کو اس پر ترغیب دے. شوہر نہیں کر رہا ایسا کام تو اہلیہ کو بھی چاہیے دینی تربیت کا اہتمام کرے، گھر میں مدنی چینل چلائیں. وہ باتیں جو ہم اپنی گھر والی کو نہیں کہہ سکتے یا ہماری بات وہ نہیں سن سکتی، تو وہ مدنی چینل کے ذریعے سن کر اس کو احساس پیدا ہو جائے گا. اس طرح گھر میں ذکر کا اہتمام کریں. وہ اچھے گھرانے ہیں جن کے گھر میں درود شریف کی چادر بچھائی جاتی ہے. سبحان اللہ. وہ اچھے گھرانے جس کے یہاں سب بیٹھ کر تلاوت کرتے ہیں، جن کے حمد و نعت اور وہ چینل چلتا ہے جو 100% شریعت کے مطابق چل رہا ہو. ایسا چینل چلائیں گے، ورنہ ناچ گانے ہوں گے آپ کے گھر کے اندر، ایسے چینل چلیں گے، ذکر نہیں ہوگا، تلاوت نہیں ہوگی، تو بے برکتی ہوگی. جب دونوں کے درمیان معاملہ ہونا تو ایک کو پانی بننا پڑے گا. دونوں ہی آگ بن گئے نا تو پھر معاملہ ایک کو خاموش ہونا پڑے گا. تو زبان بہت تیزی سے چلانا، بہت زیادہ شور کرنا، تو ایک خاموش ہو جائے
اور جب ایک صبر کر لے گا تو اگر شوہر کی طرف سے یہ ہے تو پھر جو ہے کچھ دیر کے بعد شوہر صاحب بھی خاموش ہو جائیں گے. پھر دعا کیجئے، دعا لیجئے، ماشاء اللہ، گھر والوں کے لیے دعا بھی کیجئے اور ان سے دعائیں بھی لیجئے. انشاءاللہ ان باتوں پر عمل ہوگا نا تو آپ جو ہے وہ آپ کا گھر پرسکون رہے گا. ایک دعا میں عرض کرتا ہوں، وہ دعا کریں. قرآن مجید میں فرمایا ربنا حب لنا من ازواجنا سبحان اللہ وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ ماشاءاللہ جو ہے سورہ فرقان کی 74ویں آیت 74. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. سبحان اللہ. ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر، اور فرمایا ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. کتنی پیاری دعا ہے. تو جب یہ دعا مانگتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن تو گھر بھی پرسکون رہے گا. کمپرومائز بھی کرنا پڑے گا، دونوں کو سوچنا پڑے گا. اور جو کوئی کسی کو نصیحت کرے، یہ صرف گھر کا ہی مسئلہ نہیں ہے. باپ بیٹے کو کر رہا ہے اگر، یا جو ہے وہ سیٹ ملازم کو کر رہا ہے کہ یار آپ نماز پڑھائیں نا، کتنی بڑی نیکی ہے کہ یار آپ میرے جاب کر رہے ہیں، اس میں سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں نماز پڑھیں. تو یہ غور کریں، یار سیٹ مجھ سے کہہ رہا ہے نماز پڑھنے کا، میری تو بھلائی ہے. یہ مجھے کہہ رہا ہے آپ تلاوت کریں، میری تو بھلائی کا کام ہے. انشاءاللہ یہ کریں گے تو آپ کا گھر پرسکون رہے گا، آپ کی دکان پرسکون رہے گا، آپ کا معاشرہ انشاءاللہ پرسکون رہے گا. اور یہ جو آیت قرآنی ماشاءاللہ رکن شورانی وظیفہ ارشاد فرمایا نا، یہ یوں امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں مدنی ماحول بن جائے، میری اولاد نمازوں کی پابند بن جائے، تو بالخصوص سرپرست جو ہیں، بالخصوص والدین، ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کریں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ دعا ہے، آیت قرآنی ہے، قرآنی دعا ہے، یہ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں. آپ کی اولاد بھی نیک، گھر میں بھی سکون، گھر میں بھی الحمدللہ عز و جل برکتیں ہوں گی. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ کے استخاروں کے جوابات کا. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجئے گا. جی انور بھائی، ہوگا استخارے ماشاءاللہ؟ سعید بھائی جنہوں نے استخارے کے لیے کہا تھا کہ کام ان کا نہیں چل رہا، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ کوئی عملیات بندش کا اشارہ نہیں آ رہا استخارے میں، وقت آزمائش کا اشارہ ہے. آپ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کریں اپنے اس کام کے لیے، اور کاٹ کا عمل ہوتا ہے وہ بھی کروائیں. ساتھ آپ کو ایک وظیفہ بھی عرض کر دیتے ہیں، وہ بھی آپ کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے کام میں برکت ہوگی. صحیح. آپ روزانہ یا مسبب الاسباب، عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر آپ نے یہ وظیفہ روزانہ 500 مرتبہ پڑھنا ہے، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب. انشاءاللہ الکریم آپ کا کام چلنا شروع ہو جائے گا، اس میں برکت آ جائے گی. عمر حیات بن برکت، انہوں نے اپنے استخارے کا کہا کہ ان کے کاروبار کا کوئی رکاوٹیں ہیں، نہیں ہو رہا، تو آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے ساتھ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. نظر بد کے لیے آپ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کریں، اپنی دکان میں خیر و برکت کے تعویذات بھی لگائیں، اور اس کے ساتھ آپ یہ 90 مرتبہ روزانہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا ملک کو 90 مرتبہ آپ روزانہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی. ایک ہمارے اسلام بھائی نے کال کی تھی، شمشاد نام بتایا تھا ان کی نانی کا کہ یہ بیمار رہتی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، کوئی اثرات عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. تو آپ روحانی علاج کے بستے سے علاج بھی کروائیں، اور اس کے ساتھ یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے نانی اماں خود پی لیں یا کوئی پڑھ کے ان پر دم کر دے، اور یا سلامو کی کثرت بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم سلامتی نصیب ہوگی. صحیح. جنید بھائی نے رابطہ کیا تھا کہ انہوں نے مختلف مسائل اپنے بیان کیے کہ بیمار بھی رہتے ہیں، کام بھی نہیں چلتا، لوگوں نے پیسے جو لینے ہیں جن سے وہ واپس نہیں کر رہے، ان کے رقم ملنے میں رکاوٹ ہے. تو آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی بندش عملیات کا مسئلہ نہیں آ رہا. آپ کو ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں، اس کی برکت سے یہ آپ کے سارے کام انشاءاللہ الکریم بن جائیں گے. یہ عجیب الاثر عمل ہے. آپ فجر کی 2 سنتیں جو پڑھتے ہیں، تو اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ لہب، یہ پہلی رکعت میں تینوں صورتیں پڑھیں گے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، آخری جو 3 صورتیں ہیں یہ دوسری رکعت میں پڑھنی ہیں.
اسی طرح ظہر کی فرض رکعتوں کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں وہ بھی آپ نے اسی انداز پر پڑھنی ہے. مغرب اور عشاء کے فرض رکعتیں پڑھنے کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں اس میں بھی آپ نے اسی انداز پہ پڑھنی ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ تینوں صورتیں پہلی رکعت میں سورہ کافرون، سورہ نصر اور سورہ لہب، اور دوسرے میں آخری تینوں کل شریف پڑھیں گے اور پڑھ کے دعا کریں. انشاءاللہ الکریم آپ کے یہ جملہ مسائل جو ہیں اس کی برکت سے حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اچھا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تھوڑا شاید مشکل ہو جائے گا ان کے لیے. اب ایسا کوئی آسان سا بھی عمل ارشاد فرمائے جو ہر نماز کے بعد صرف ایک آدھ مرتبہ چند مرتبہ پڑھنے کا ہو، کیونکہ لوگوں کی ایک نفسیات ہے کہ آسان وظائف چاہتے ہیں نا. جنید بھائی نماز تو پڑھنی ہے جی اور ایک صورت پڑھنی تھی تو 2 صورتوں کا ساتھ اضافہ ہے، نمازوں کی پابندی بھی رہے گی صحیح. اور یہ عمل کی برکت سے ان کے جملہ مسائل حل ہو جائیں. ماشاءاللہ. چلیں آپ عمل ہے، ہاں اگر بندے کے ساتھ کیسے مسائل ہوں، کئی ناظرین ہوتے ہیں وہ ان کے ایک نہیں بیماریاں بھی چل رہی ہیں، پریشانیاں بھی چل رہی ہیں، کوئی جادو جنات کے پرابلم بھی چل رہے ہوتے ہیں، رشتوں کی رکاوٹیں ہوئی ہوتی ہیں، گھر کے اندر سے آفتیں نہیں جا رہی، تو یہ عمل اگر یہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم ان کے یہ سارے مسائل کا حل اس ایک عمل کی برکت سے ہو جائے گا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. لیکن اس میں چلے میں آپ کو ایک اور عرض کروں کہ یہ وظیفہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا شاندار رسالہ ہے مینڈک سوار بچھو، اس کے اندر الحمدللہ عز و جل یہ موجود ہے. ابھی یاد نہ ہو سکا ہو، لکھ نہ پائے ہوں، سمجھ نہ آیا ہو تو یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً تو بھی طلب فرما سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس میں پڑھیں، الحمدللہ عز و جل مسائل حل ہو جائیں گے. آئیے ناظرین وقت ہوا ہے مزید آپ کی کال شامل کرنے کا. جی کال چلائیے. میں ارسلان بات کر رہا ہوں سرجانی ٹاؤن سے. پچھلے پروگرام میں آپ نے کوئی جادو کا توڑ بتایا تھا، دھاگوں والا عمل تھا، وہ ذرا تفصیل سے دوبارہ بتا دیجیے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. صحیح. نیکسٹ کال. سلسلہ روحانی علاج و استخارہ میں بلال بات کر رہا ہوں. تو عرض کرنی تھی کہ مجھے یہ ارشاد فرما دیجیے گا کہ مستقل مزاج کے ساتھ کوئی بھی کام نہیں ہو پاتا، تو اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجیے. صحیح. مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی کام نہیں ہو پاتا، صحیح ہے. اس کا انشاءاللہ الکریم رکن شورا سے ہم جواب معلوم کریں گے انشاءاللہ الکریم. جی نیکسٹ کال. جنید بھائی میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. گزشتہ چند دنوں سے میرا بیٹا محمد طاہر رضا اتاری، اس کی طبیعت ناساز ہے، میڈیسن وغیرہ بھی ہم کھلا رہے ہیں لیکن طبیعت بہتر نہیں ہو پا رہی. اس کا استخارہ بھی کر دیں اور اس کے لیے روحانی علاج بھی عطا فرما دیں. اس کا نام محمد طاہر رضا اتاری ہے اور اس کی والدہ کا نام شبانہ اتاریہ ہے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. جی انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام اویس، والدہ کا نام سیناج. مجھے استخارہ کروانا ہے. مجھے کمزوری رہتی ہے، کام دھندے پہ جا نہیں سکتا، اگر جاؤں تو بیمار پڑ جاتا ہوں، کچھ کام کاج بھی نہیں ہے، معدے کی تکلیف ہے، استخارہ کر دیجیے. صحیح. ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں. اویس نام انہوں نے بتایا ہے اپنا نا، والدہ کا نام شہناز. جی نیکسٹ کال. میں منظور شیخ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ عز و جل آج تو شاہ صاحب موجود ہیں، تو جنید بھائی شاہ صاحب سے ایک مسئلہ شیئر کرنا تھا کہ آپ جیسے ایسا ایسا موسم ٹھنڈا ہونا شروع ہو رہا ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے کبھی سردی ہوتی ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے، تو اس موسم میں عموماً بخار، نزلہ، کھانسی، گلے کی خرابی ہو جاتی ہے، سینے میں انفیکشن ہو جاتا ہے اور اس طرح کے کافی مسائل جو ہے نا پیدا ہو جاتے ہیں، اور بالخصوص بچوں کے ساتھ تو اس طرح کے معاملات رہتے ہی رہتے ہیں. اس حوالے سے اگر کوئی احتیاطی تدابیر، کچھ وظائف ہوں تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا. اور یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو کیا ہم گھر میں دیسی علاج کر سکتے ہیں؟ شاہ صاحب سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے. جی گھر میں دیسی علاج کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. اور آج تو آپ کی ٹیبل پہ حضرت دودھ بھی نظر آ رہا ہے، اور یہ کیا کلر ہے، ہلدی ہے، کیا ہے؟ ہلدی ہے یہ. اچھا تو خیریت تو ہے آج؟ اب یہ سوال آیا نا تو میں نے اس کی تیاری کر لی ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ذریعے. جی جی ماشاءاللہ. جی ارشاد فرمائیے حضرت. یہ موسمی اثرات کے حوالے سے موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے ان دنوں میں، عموماً اس طرح کے مسائل بچے بڑوں کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں. اب سینے میں بعض اوقات انفیکشن ہے، کھانسی ہے، گلا خراب ہے، ٹھنڈ بھی بعض اوقات لگنا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت میں کمزوری. کیا فرمائیں گے اس کا حل؟ دیکھیں پہلے تو جب موسم کی تبدیلی ہو رہی ہے، آپ پنکھا چلا کے سو رہے تھے، اے سی میں بیٹھ رہے تھے آپ، تو جب موسم تبدیل ہوا، ٹیمپریچر جو ہے وہ اس کے اندر تبدیلی آ گئی، جی تو ہمیں بھی بدلنا ہوگا. اچھا ہمیں بدلنا ہوگا کہ بھائی اب مثلاً اے سی اگر آپ
چلا رہے تھے 20 پر، تو اب 26 پہ کر دیجئے. ویسے تو کم ہی رکھنا چاہیے اس کو، اور اگر یہ اس کا استعمال جتنا کم سے کم ہونا اے سی کا، وہ فائدہ ہے. اور دوسرا یہ کہ بہت گرمی سے فوراً آ کر جو ہے وہ اے سی میں بیٹھ جاتے ہیں، اچھا پنکھے کے نیچے آ جاتے ہیں، غسل کیا. اچھا اب کچھ کوشش آپ کو کرنی ہوگی، جب موسم بدل رہا ہے تو گرم پانی سے غسل کیجئے، ٹھنڈا پانی نہ پیجیے آپ. ویسے تو پورا سال ہی کوشش کرنی چاہیے کہ نارمل پانی پر رہیں آپ. ٹھنڈے پانی سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. تو اور بہتر چاہتے ہیں تو گرم پانی پینے کی عادت ڈالیں. میں ایک اسلامی بھائی کے گھر گیا تو انہوں نے لا کر جو ہے وہ تھرمس رکھ دیا، 2 تھرمس رکھے تھے انہوں نے. وہ چائے کا تھرماس تو ہوگا. میں نے کہا یہ آپ نے چائے 2 قسم کی ہے؟ کہنے لگے نہیں، امیر اہل سنت گرم پانی کے فوائد بیان کرتے ہیں تو اس لیے میں نے دونوں چیزیں لا کے رکھ دی. کیا بات. تو ہم تو گرم پانی پیتے ہیں بھائی. تو اب یہ ہے کہ گرم پانی پینے کی اگر آپ کو عادت بن جائے گی نا، آپ یقین جانیں بہت ساری بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے. ماشاءاللہ. تو یہ آپ کی جو ہے وہ معدے کی پرابلم بھی دور کرے گا، گلے کی پرابلم بھی دور کرے گا. اچھا اسی طرح جو آپ کے دانتوں کے مسائل ہیں، اگر تھوڑا سا پانی میں نمک ڈالیں، بلڈ پریشر نہیں ہے آپ کو، تھوڑا سا نمک ڈال کر آپ اس سے کلی کریں رات کو سوتے وقت. اچھا وہی گرم پانی جو نمک ملا ہوا ہے اس کو ناک میں تھوڑا سا چڑھائیں آپ. یہ باقاعدہ ڈاکٹر نے مجھے بتایا. اچھا کہ بہت زیادہ فائدے ہیں، دانتوں کے بھی فائدے ہوں گے اس میں. کلی کرنے سے نمک والے پانی سے گلا بھی محفوظ رہے گا آپ کا، اور جو ہے ناک میں پانی لینے سے آپ کو الرجی اور اس طرح کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ وہ دور ہوں گے. ماشاءاللہ. تو کچھ یہ آپ احتیاطیں کر لیں موسم کی تبدیلی پر. ٹھنڈا پانی چھوڑ دیں، اے سی کے اندر بیٹھنا کم کر دیں، چھوڑ دیں، یا تو نہانے کے فوراً بعد جو ہے وہ آپ پنکھے کے نیچے نہ آئیں. اسی طرح گرم پانی سے غسل کریں، آپ ٹھنڈے پانی سے نہ کریں. بہادر نہ بنیں، یہ بہادری آپ کی نہیں ہے، یہ آپ کو پریشانی میں مبتلا کر سکتی ہے. جی جی. پھر یہ جو میں ہلدی لے کر آیا ہوں، یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا استعمال آپ کو بہت ساری چیزوں میں فائدہ دے گا. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں کہ ہر روز ہر شخص کے پیٹ میں 1 گرام ہلدی جانی چاہیے. یہ ہلدی اینٹی کینسر ہے اور بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے. بچوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، کھانسی کا بھی علاج ہے، سینے کے انفیکشن کا علاج ہے، اسی طرح گلا خراب ہونا ہے اس کا بھی علاج ہے. تو بہت سارے کاموں میں استعمال ہوتی ہے. اپنے طبیب کے مشورے سے آپ نے، جیسے انہوں نے سوال بھی کیا کہ میں گھر میں سارے علاج کر لوں، نہیں، آپ ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ طبیب نہیں ہیں، آپ ان سے مشورہ کریں آپ کہ بھائی میں یہ استعمال کر رہا ہوں، کیا میرے لیے درست ہے یہ؟ اگر ڈاکٹر آپ کو اجازت دے دیتا ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے مجھے تو کہا کہ بھائی آپ جو ہے کلی کریں جی، اور آپ ناک میں پانی لیں تو آپ کے لیے دانتوں کے مسائل حل اچھا باپو اس میں بھی یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مشورہ کس سے کرنا ہے. اب ہر ایک سے مشورہ کرنے بیٹھ جائیں گے، ہر ایک کے مشورے پر عمل کریں گے تو نقصان بھی. معاملہ یہ ہے کہ وہ جیسے کہ معاملہ ہوتا ہے نا کہ ہر داڑھی والا سے آپ فتویٰ نہیں پوچھ سکتے، مفتی سے پوچھیں گے. ایسے ہی آپ ہر شخص کے جس نے جو چیز بتائی نا اس کے مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا کسی نے نسخہ بتا دیا، یہ نہیں بتایا کہ نسخہ کھانا کتنا ہے. ایک صاحب مجھے ملے، میں نے کہا ان کو میتھی کی بتایا، کہنے لگے میتھی تو میں روزانہ 2 چمچے کھاتا ہوں، اچھا، اور میں 1 چمچہ کلونجی کا کھاتا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ کلونجی کے تو چند دانے لینے ہیں آپ نے، اور میتھی کا آدھا چمچہ لینا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ خوراک کا بھی وہ نہیں کرتے. تو یہاں خاص طور پر میں عرض کروں گا کہ بدلتے موسم میں ایک تو طبیب کے مشورے سے عمل کرنا ہے اپنے. میں نے یہ ہلدی رکھی ہے، 1 چٹکی رات کو آپ نے لینی ہے ہلدی کی، اور گرم دودھ میں. یہ دودھ ابھی گرم نہیں ہے اس لیے فوراً اس نے رنگ نہیں پکڑنا. پھر بھی کوشش رنگ کب پکڑے گا؟ جب یہ نیم گرم ہوگا. یہ نیم گرم ہوگا نا فوراً سے اپنا رنگ چینج کرے گا یہ. اچھا جی ہاں. اور آپ نے 1 چٹکی لے کر اور پھر اس کا رنگ بالکل تبدیل ہو جائے. دیکھیں ابھی حل بھی نہیں ہو رہی نا، دیکھیں اس کنڈیشن میں اس وقت. اگر گرم دودھ ہوگا تو اس کنڈیشن میں نہیں ہوگا، یہ بالکل یلو ہو جائے گی. اور آپ نے گرم دودھ یعنی نیم گرم ہلدی ملا ہوا روزانہ پینا ہے آپ نے، روزانہ. اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں پینا، ایسے ہی سو جانا ہے آپ نے. انشاءاللہ آپ دیکھیں بدلتے موسم میں، کھانسی میں، اور ایسا نہیں کرنا کہ 2 دن پیا جانا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کنٹینیو آپ چاہیں تو پورا مہینہ استعمال کر سکتے ہیں. یہ آپ کے اندرونی اورام یعنی ورم جو ہوتا ہے اس کو دور کرے گا، کینسر نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ الرحمن، اور بہت سارے امراض میں یہ فائدہ مند ہے. طبیب کے مشورے سے یہ عمل کریں آپ ہلدی. اچھا آپ دودھ کے ساتھ نہیں پینا چاہتے ہیں، آپ شہد لے لیں، شوگر نہیں ہے تو شہد کا چمچہ لیں، 1 چٹکی اس پر شہد چھڑک دیں اور وہ شہد ہلدی والا پی لیں. ماشاءاللہ. اچھا آپ چاہیں تو اس کی گولیاں بھی بنا سکتے ہیں. کس کی؟ ہلدی کی. ہلدی کی. آپ ہلدی لیں اور ہلدی کے اندر شہد ملا لیں
اور اب جب وہ بندھنے لگے تو آپ اس کو ہاتھ سے ہی، ہاتھ دھلے ہوئے ہونے چاہیے، اس سے آپ اس طرح کریں تو چھوٹی چھوٹی گولیاں بن جائیں گی. اب اس کو بوتل میں محفوظ کر لیں، رات سوتے وقت 1 سے 2 گولی آپ استعمال کر لیں. پھر دودھ تو پھر پینا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ چاہتے ہیں کہ بھائی میں اس کے بغیر تو پانی سے پی لیں، آپ دودھ سے اگر نکلنا چاہیں دودھ سے نکلیں. یہ بہت زیادہ کارآمد چیز ہے، ہلدی انفیکشن اور بہت سارے مسائل حل کر دے گا. اس طرح کی باتیں عموماً جب اس کے بغیر فیس کے لے رہے ہیں نا آپ، تو میں آپ کو بتاؤں یہ باتیں مجھے بتائیں ہمارے دوست نے کہ میرے بھائی امریکہ میں ہلدی کا کیپسول لے رہے ہیں. اچھا، ہلدی کے کیپسول بنائے جا رہے ہیں باقاعدہ. اسی طرح بہت ساری چیزیں اس کے کیپسول کے اندر وہ چیزیں بالکل پیور وہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں اور پھر وہ کیپسول بنا کے صبح و شام کھا رہے ہیں، اس کا فائدہ ہو رہا ہے ان کو. تو اب یہ ہے کہ جو ہے فری کا نسخہ ملتا ہے نا تو بعض اوقات عمل نہیں ہوتا. ماشاء اللہ عمل ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین یہاں دیکھیں، بڑی آپ کا ایک جملہ مجھے ابھی بڑا پیارا لگا نا، موسم بدل رہا ہے، اپنا انداز بھی تھوڑا تبدیل کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بھی تھوڑا بدلنا پڑے گا. دیکھیں علاج بھی آپ کو بتا دیا گیا، اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں اور امیر علیہ سنت دامت بقاتم العالیہ کی تربیت کا انداز ہے کہ اب جیسے رکن شورا نے عمل بھی آپ کو بتایا، اور کمال احتیاط یہ کہ بھائی آپ یہ عمل کریں لیکن اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کیونکہ ہر ایک کی طبیعتیں، ہر ایک کے مزاج یہ مختلف ہوتے ہیں. کسی کو کوئی چیز رات آ جاتی ہے، کسی کو کوئی چیز رات نہیں آتی، تو اس طرح کی طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. بہرحال آپ ضرور ان باتوں پر عمل کیجئے گا. آئیے آپ شامل کریں گے آپ کے استخاروں کے جوابات. یہ پچھلے دنوں کچھ عمل ارشاد فرمایا گیا تھا دھاگوں کے ذریعے جو ہے نا وہ جادو کا توڑ کرنے کے حوالے سے، تو یہ قول بھی آئی تھی. تو جادو کا توڑ میں چاہوں گا کہ تھوڑا ارشاد فرمائیں کہ جادو کا توڑ کرنا ہو تو کیا کرنا ہوگا. ناظرین کا ایک تو بہت زیادہ یہ سننے میں بستے پہ بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں. جی، پیٹ درد ہے تو اس کو بھی کہتے بھی ہمارے اوپر کسی نے کچھ کروا دیا ہے. صحیح. کسی کا بخار ہو گیا، اتر نہیں رہا، 2-3 دن گزر گئے تو بھی کسی نے کچھ کروا دیا. کوئی کام میں کچھ کمی ہو گئی، کاروبار نہیں چل رہا تو بھی کسی نے کچھ کروا دیا. تو وہ ہر چیز کو یوں لگتا ہے کہ نفسیاتی طور پہ جادو کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ جناب جادو جو ہے نا یہ ہو گیا ہمارے اوپر. تو جادو آپ چیک کرنا چاہتے ہیں، جادو کے بھی کھاتے بھی اور جنات کے اس میں بھی ڈال دیں. بھائی جنات کے اثرات بہت ہو گئے، جنات بھی بولتے ہوں گے ہر جگہ ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے. مریض جو ہے وہ پیشنٹ کو نیند نہیں آ رہی، مثال چند دن سویا نہیں ہے، وہ حرکتیں اس طرح کی کرے گا کہ بظاہر لگے گا کہ وہ شاید اس کو جنات کا یہ پرابلم ہوا ہے، لیکن اس کی نیند جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی. صحیح. تو اس وجہ سے بھی وہ اس طرح کے معاملات. چلیں اس کا کیا توڑ کیا ہے اس کا، وہ ارشاد فرمائیے. یہ سوتی دھاگا نا آسمانی کلر کا. اچھا یہ سوتی ہے؟ یہ سوتی دھاگا ہے. صحیح. 2 طرح کے دھاگے آتے ہیں، بعض دھاگوں میں نا پولیسٹر مکس ہوتا ہے، تو آپ نے پولیسٹر والا دھاگا نہیں لینا، پیور کاٹن کا دھاگا لینا ہے. سوتی دھاگا لیں گے آسمانی کلر کا. جی. تو یہ آپ نے مریض کا جہاں سے یہ سر کے بال شروع ہوتے ہیں نا یہاں رکھ لیں اور یوں نیچے تک پاؤں کے اس کے انگوٹھے تک ایک دھاگا آپ نے ناپ کے اس کو کاٹ لینا ہے نیچے سے. تو اسی طرح پھر دوسرا دھاگا دوبارہ سے آپ مریض کے یہاں جہاں سر کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں رکھیں گے اور پھر پاؤں کے انگوٹھے تک لے جا کے اس کو کاٹ دیں گے. اس طرح آپ نے 11 دھاگے جو ہیں یہ ایک مریض کے جن کا بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہو گیا یا ویسے چیک کرنا چاہتے ہیں میرے اوپر جادو ہے کہ نہیں، تو یہ والا عمل سے آپ کو چیک بھی ہو جائے گا کہ آپ کے اوپر جادو ہے بھی یا نہیں ہے. اگر ہوا بھی تو انشاءاللہ کریم اس عمل کی برکت سے آپ کا یہ جادو ختم ہو جائے گا. تو 11 دھاگے آپ اس کے ناپ لیں گے اور ناپنے کے بعد آپ نے اس دھاگے کو 2 مرتبہ طے کرنا ہے. مثال یہ آپ نے ایک مریض کے ناپ کا یہ آپ کا دھاگا ہوا، اب اس دھاگے کو آپ دوبارہ سے یہ فولڈ کر لیں. یہ 1 مرتبہ طے کرنا ہوا، یہ 1 مرتبہ طے ہو. صحیح. اب یہ آدھا ہو گیا. صحیح. اب مزید اس کو ایک بار پھر آپ طے کریں. اچھا. تو یہ اب اس کے چوتھا حصہ سمجھ لیں یہ بن گیا. صحیح. اب اس کے اوپر آپ نے دھاگے پر دم کرنا ہے. سورہ فلق اول آخر ایک بار درود پاک پڑھیں اور سورۃ الفلق یہ آپ مکمل پڑھ کے اب یہ دھاگے کو اس طرح آپ نے گیرا لگانی ہے اس دھاگے کے اوپر. جب مکمل سورت پڑھ کے اس پہ دم کریں، پھونک مارنے کے بعد آپ نے اس گیرا کو بند کر دینا ہے. اسی طرح آپ نے اسی دھاگے کے اوپر یہاں تک مکمل 11 جو گرا ہے نا یہ آپ نے لگانی ہے. یعنی ایک بار آپ سورہ فلق پڑھیں گے، اول آخر درود پاک پڑھیں گے، پڑھ کے آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ دم کریں گے دھاگے کے اوپر سوراخ میں. اب یہ دوسری گرا لگائی جا رہی، تو اس کے اوپر آپ دم کر کے آخر میں اس کو بند کر دیں.
تو یہ آپ کی گیرہ جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بھی نہ آئے، ترتیب کے ساتھ آپ نے ان ساری گیرہ کو لگانا ہے۔ آخر میں آپ اس کو دہکتے ہوئے جو کوئلے ہیں گرم کیے ہوئے، اس کے اوپر آپ اس دھاگے کو ڈال دیں۔ اب اس میں سے نا بہت خطرناک سی بدبو آتی ہے اگر بندے کے اوپر جادو ہو، تو آپ جیسے ڈالیں گے تو آپ کو اگر بدبو آ رہی ہے تو آپ نے سمجھنا ہے کہ ابھی میرے اوپر کچھ عمل باقی ہے، یعنی جادو ہے ابھی، اگر بدبو آئے تو۔ جی، بدبو آئے تو صحیح۔ اور جب تک آپ کا یہ بدبو آنا ختم نہیں ہو جاتا، آپ اس عمل کو 2 مرتبہ 3 مرتبہ کریں، انشاءاللہ الکریم آپ کے اوپر جو بھی عمل وغیرہ ہے اس سے ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ایک دن میں کتنی دفعہ یہ عمل کیا جا سکتا ہے؟ یہ جنید بھائی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی مرتبہ کریں تو یہ ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ صحیح، بالفرض اگر جیسے بدبو نہیں آئی تو اسی دن دوبارہ کر سکتے ہیں، دوسرے دن کیا جائے؟ اسی دن دوبارہ کر لیں، 3 مرتبہ کر لیں، 2 بار 3 بار کر لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے اوپر جو بھی جادو اثرات عملیات وغیرہ کے معاملات ہیں اس کی برکت سے انشاءاللہ سب ختم۔ یہ تو بہت اچھا، ماشاءاللہ لوگوں کی بہت سارے مسائل کا حل مل گیا، جن کو یہ خدشات، جن کو وسوسے شکوک و شبہات رہتی ہے نا، مجھ پر کسی نے جادو کروا دیا، آپ خود چیک کریں مجھ پر جادو ہے یا نہیں، پتہ کیسے چلے گا؟ اس کا مکمل طریقہ کار بھی الحمدللہ عز و جل آپ کو بتا دیا گیا ہے، اور روحانی علاج کے بستوں سے بھی یہ پرن شدہ آپ کو مکمل طریقہ کار مل جائے گا۔ اچھا، ایک کال اور مجھے دیجیے گا۔ عرض یہ کرنی تھی شاہ صاحب کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے بچے شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہے، حالانکہ ان کی عمر بھی کافی ہو چکی ہے۔ اگر کوئی شادی کے لیے راضی نہ ہو تو کیا کریں؟ اور کچھ ایسا پڑھنے کے لیے وظیفہ بھی بتائیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ شادی کے لیے راضی ہو جائیں، اور دعا بھی کروانی تھی کہ اللہ پاک میرے مسائل حل فرمائے۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ آمین آمین۔ یہ بڑا رہتا ہے معاملہ، اس طرح کی بھی باتوں کا سننے میں آتا ہے کہ والدین بڑی تکلیف میں آ جاتے ہیں کہ اولاد شادی کیوں نہیں کر رہی، راضی کیوں نہیں ہو پا رہی، حالانکہ بظاہر کوئی ایسی رشتوں کی کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں، اسباب بھی موجود ہیں، لیکن بچہ یا بچی اب وہ راضی نہیں ہو پا رہے شادی کے لیے۔ 2 باتیں ہیں یہاں پر۔ اچھا، پہلی بات تو والدین کو فکر نہیں ہوتی۔ نہیں، والدین تو تیار ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہے ہمارے معاشرے میں کہ والدین جو ہے ان کو فکر ہی نہیں کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کے لیے اسباب بھی ہیں جی، تو نہ وہ رشتے کی تلاش کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، ایک ہے کہ والدین تو چاہتے ہیں کہ اتنا مبارک عمل ہو جائے اور یہ وقت کے اندر ہو جائے، جب بچہ بالغ ہو جائے تو وہ اس کی شادی کر دینی چاہیے، ورنہ پھر بہت سارے معاملات پیچیدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص کسی کو سمجھا رہا تھا، مجھے ایک بات اس کے ذہن میں یاد آئی، اس نے کہا کہ یار وقت پر شادی کر لینے سے اپنے سامنے ہی بچوں کو جوان دیکھ لینا چاہیے۔ صحیح، تو دیر سے شادی کرتے ہیں نا تو بچے، پھر باپ اتنا بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے اور بچے جو ہے ابھی بچے ہی ہوتے ہیں۔ صحیح، تو وقت پر شادی کریں، اور جو ہے وہ یہ فیشن سا ہو گیا ہے، بہت کماؤں گا، بہت بینک بیلنس جمع کروں گا، اس کے بعد میں شادی کروں گا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، بعض لوگ مالی مسائل کی وجہ سے یا بعض کو رشتے نہیں مل رہے ہوتے، یہ بھی پرابلم ہوتی ہے، اور بعض احساس کمتری لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار بس وہ یوں ہوگا اور فلاں ہوگا، اپنے طور پر، یعنی وہ اپنے ہی کنویں کے اندر رہتے ہیں، ملتے نہیں ہیں لوگوں سے۔ بھائی کسی بڑے سے مشورہ کریں۔ بعض اپنے آپ کو خود ہی بیمار سمجھتے ہیں کہ یار میں تو مریض ہوں، میں تو بیمار ہوں، اور وہ یوٹیوب پر دیکھ کر وہ جو ہے جو ویڈیوز میں غلط باتیں وہاں بعض وقت بیان کی ہوئی ہوتی ہیں، اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ یار میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں شادی کر سکوں۔ ایسی ویڈیوز نہیں دیکھنی چاہیے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ڈپریشن میں نہیں آئیں، نیت کریں، کوشش کریں انشاءاللہ، اور شادی ہوگی تو برکت ہوگی، گھر میں عورت آئے گی وہ برکت لے کر آئے گی، اپنا رزق لے کر آئے گی، اور پہل کریں۔ والدین کو خود جو ہے والدین ان کی فکر کریں، اور بچے جو اس طرح انکار کر رہے ہیں وہ والدین سے کہیں کہ میرے لیے آپ رشتہ تلاش کریں، اور جب مل جائے بہتر رشتہ اس میں تاخیر نہ کریں، شادی کر لیں انشاءاللہ، اس کی برکتیں آپ خود پائیں گے۔ وظیفہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں کہ 100 مرتبہ آپ نے یا سمیع 100 مرتبہ اول آخر اس میں درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد یعنی یا سمیع 100 مرتبہ پڑھیں، اور اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کا بہتر جگہ رشتہ
ہو جائے. اچھا یہ تو عمل ماں باپ کریں گے نا، کیونکہ وہ تو بیٹا تو راضی نہیں ہو رہا نا، تو یہ ماں باپ کریں گے. ماں باپ یہ عمل کریں گے. ماشاءاللہ یہ وظائف بھی آپ کو بتاتی گئے، احتیاطی تدابیر بھی آپ کو بتائے گئے، حفاظتی اقدامات بھی بتائے گئے، وجوہات بھی بتائے گئے. وقت اب اختتام کی جانب ہے. کئی ناظرین کی طرف سے کالز بھی آئی ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں کافی سارے، اور دعاؤں کے حوالے سے کہتے ہیں. میں چاہوں گا کہ سب کے لیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے دعا بھی فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. پروردگار تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر سر جھکا کر دعا مانگ رہے ہیں. اللہ تیرے کئی بندے مدنی چینل پر بھی، فیس بک پر، یوٹیوب پر، مختلف مقامات پر ممکن ہے ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں. مولا ان میں پریشان بھی ہیں. کئی ایک نے ہمیں کال پر بھی اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا ہے، جیسے خرم اتاری، نزلہ زکام، کھانسی، گلے کی خرابی کا. اے اللہ دعا کا کہا ہے انہوں نے، مالک کرم کر دے، اے اللہ شفا دے دے. آمین آمین. باس کے گھر اور دکان میں خیر و برکت ہو جائے، ان کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. باس کے بچے بیمار ہیں، عائزہ نور، امائدہ سحر، ڈر خوف، نظر بد میں مبتلا ہیں. علی رضا رقم پھنس گئی ہے، پریشان ہیں. اللہ ایسے معاملات کر دے ان کے ساتھ کہ اللہ ان کی رقم مل جائے. حمدان خان حلال روزگار ملنے کی دعا کے لیے کہہ رہے ہیں. حماد رضا گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے. بہت رضا شفا یابی کے لیے، اور الطاف خان اور ان کی زوجہ یہ بیمار ہیں. مالک جتنے مریضوں نے ہمیں کال پر، ایس ایم ایس پر، واٹس ایپ پر، یا جو ہے وہ مختلف سوشل ذرائع سے ہمارے لیے میسج کی ہیں، اے کریم بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو اے اللہ قرضوں سے نجات دے دے. انہوں نے اپنے گھر لیے ہیں، اللہ ان کے گھر میں خیر و برکت فرما. الہ العالمین شادیوں میں جو رکاوٹیں ہیں دور کر دے مولا. الہ العالمین یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرما. الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے وسیلے سے جملہ ہماری حاجات پر رحمت کی نگاہ فرما. آمین آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما.